روشنی پڑتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے؟ Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is me Alina Batul aka Alina Batul Humanity वाली. So viewers आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक स्पेशल और एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं. इसी तरीके से आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम हफ्सा एजुकेशन वाली हैं. हम इनसे जानेंगे कुछ सवालात इनकी लाइफ के बारे में, इनकी रिहान स्कूल के साथ ज्वाइनिंग और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکریہ پوچھنے کے لیے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنا انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ وہ آپ کو جان سکیں. جی، جیسا کہ علینا نے بتایا ہے، میرا نام حفصہ ایجوکیشن والی ہے اور میں نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر اور بی ایڈ کیا ہوا ہے، اور میں الحمدللہ کافی سالوں سے میں ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور ایز اے ٹیچر پڑھایا ہے میں نے، اور ابھی میں ایز اے پرنسپل ورک کر رہی ہوں ایک پرائیویٹ ادارے میں. اور ورلڈلی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا دین کی تعلیم کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، اور میں نے تجوید القرآن کا کورس کمپلیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ترجمہ اور تفسیر القرآن میں کر رہی ہوں. پہلے سے بھی کیا ہوا تھا، خود سے کیا ہوا تھا، لیکن ابھی میں نے باقاعدہ ایک پروفیشنل ایک باقاعدہ آن لائن ادارے سے کر رہی ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے ریحان اسکول جوائن کیا ہے اور فیوچر سکلز، اے آئی اور ٹیکنالوجی یہ سیکھ رہی ہوں. اور مقصد یہ ہے کہ لائف الحمدللہ میں لائف لانگ لرنر ہوں، کہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے. ٹیچر ہیں تو ٹیچر جو ہے ایک ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ رہتا ہے. تو میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ جو سیکھنا ہے وہ آگے سکھانا بھی ہے، اور نہ صرف سکھانا ہے بلکہ تعلیم، تربیت اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے، آپ کا بہت اچھا انٹروڈکشن تھا اور آپ نے تو اپنی لائف میں بہت کچھ اچیو کیا. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایجوکیشن ہی کیوں چوز کیا؟ آپ کچھ اور بھی تو چوز کر سکیں. آپ نے ویسے بھی بتایا کہ آپ کا ایجوکیشن کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور اسٹارٹنگ سے آپ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے جی جی، ایجوکیشن میں جو ہے یو کین سے ٹیچنگ از مائی پیشن. ٹیچنگ اور ایجوکیشن جو ہے اس میں مجھے شروع سے ہی انٹرسٹ ہے. میں شروع سے ہی میں نے جب پڑھنا شروع کیا تھا تب ہی شاید میں ایک ٹیچر بن گئی تھی. میں اپنے آپ کو خود آ کے اپنا لیسن جو ہے اس طرح سے میں یاد کرتی تھی کہ میں اپنے آپ کو پڑھایا کرتی تھی، جیسے ایک ٹیچر بن کے اپنے آپ کو پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ گرو کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے تو مجھے سمجھ آیا کہ نہیں، میں نے ٹیچر ہی بننا ہے، میں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہی جانا ہے. اور اس لیے اور ایجوکیشن میرے نزدیک ایجوکیشن ہی ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی اسپیشلی، اور اوور آل جو آپ کے کانٹیکٹ میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کی زندگیوں کو چینج کرنا، ان کو انسپائر کرنا اور پازیٹیولی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرنا، کنٹریبیوٹ کرنا جو ہے یہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں سب سے زیادہ جو ہے ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ استاد جو ہے معمار قوم ہوتے ہیں، نیشن بلڈرز ہوتے ہیں. تو نیشن بلڈرز جو ہے وہ میرا جو ہے اندر سے پیشن یہ ہے کہ نیشن بلڈرز ہونا جو ہے سب سے ایک اعلیٰ بات ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے میں ایجوکیشن فیلڈ کو پسند کرتی ہوں، اسی لیے میں نے پھر اپنے نام کے ساتھ ہی ایجوکیشن والی یہ لگایا ہے، کیونکہ میں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کری اور آگے بھی انشاءاللہ اسی فیلڈ میں کام کرنا ہے. جی، آپ نے بہت اچھا جواب دیا اور مطلب آپ بہت زیادہ اپنی والی کے اوپر کام کر رہی ہیں اور اسٹارٹنگ سے کرتی آ رہی ہیں، تو بہت اچھا جواب دیا آپ نے. تو آپ نے بتایا کہ آپ ایک پرنسپل بھی ہیں، تو ایک پرنسپل ہونے کے ناطے سب سے بڑی آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کے اسکول میں؟ میری سب سے بڑی رسپانسبلٹی اوبویسلی ادارے کو چلانا ہے. ادارے کو چلانے میں کیا کیا ہوتا ہے کہ اوور آل پرنسپل کی جو ذمہ داری ہے ایک ٹیچر سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہو جاتی ہے. ٹیچر نے جسٹ اپنی ایک کلاس کو پڑھانا ہے، لیکن پرنسپل نے اوور آل ادارے کا ڈسپلن، مینجمنٹ، اس کے علاوہ ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیچرز کی ٹریننگ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا اور پیرنٹس کے ساتھ اچھا کانٹیکٹ، اور اس کے علاوہ جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو جو پرابلمس ہیں ان کو مسائل کا حل، یہ جو ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز کی ٹریننگ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل،
اور پیرنٹس کو بھی انوالو کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میری ذمہ داری میں شامل ہیں۔ اوکے، اس کا مطلب آپ کے ساتھ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اچھی تعلیم کا اصل مطلب کیا ہے؟ اچھی تعلیم کا اصل مقصد ایک اچھا انسان بنانا ہے، اچھا انسان بننا ہے۔ ورنہ تعلیم جو ہے میرے نزدیک تعلیم اور ساتھ تربیت، بلکہ تربیت کو میں تعلیم سے بھی ایک نمبر زیادہ دوں گی، کہ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو تعلیم بالکل کوئی بے معنی ہے، بیکار ہے۔ تو اس لیے جو اصل مقصد ہے وہ ہے اچھا انسان بننا اور قابل انسان بننا، اور جو کہ دوسروں کے کام آ سکے۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، تربیت بہت معنی رکھتی ہے اور آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ اسی طریقے سے اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو صرف بکس نہیں، کریکٹر بھی چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اوبویسلی جو میں نے ابھی پہلے بات کی ہے، یہ اسی سے لنکڈ ہے یہ بات جو ہے کہ تعلیم کے ساتھ کریکٹر مینس تربیت ضروری ہے، اور اسپیشلی آج کل کا جو دور ہے، معاشرہ ہے، اس میں چونکہ اب بچوں کے سامنے بہت کچھ ہی جو ہے ایکسپوزڈ ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا ہے، باہر جو ہے وہ اوور آل حالات ہیں، ہر چیز جو ہے پیرنٹس ہیں تو زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، بزی ہو گئے ہیں، وہ اتنی بچوں پہ جس طرح سے پہلے پیرنٹس بچوں کو ٹائم دیتے تھے، توجہ دیتے تھے، اب پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹیچرز بھی ہیں تو شاید وہ بھی ابھی برڈن، اگر پاکستان کے نظامی تعلیم کو دیکھیں تو اوور آل کریکولم کا برڈن اتنا ہے تو مے بی اس طرف جو ہے وہ دھیان نہیں وہ دے پاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ تو ہمارا جو ہے سب کا فوکس ہونا چاہیے، پیرنٹس کا بھی، ٹیچرس کا بھی، کہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ پہلی چیز ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ تعلیم تربیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اگر تربیت ہوگی تو تبھی وہ تعلیم کا عملی طور پر فائدہ ہوگا، یعنی کہ جو بندہ سیکھے گا اس کو وہ عملی طور پر اس پر عمل تب کر سکے گا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اچھی تربیت ہو، تو ورنہ تو پھر اب عمل نہیں ہو سکے گا، اور عمل نہیں ہے تو پھر تعلیم کا فائدہ نہیں۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک اور بہت اچھا جواب دیا۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے ریحان اسکول سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ تو ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، اور آپ کے پاس کافی ڈگریز ہیں، آپ کے پاس کافی نالج انفارمیشن ہے، تو آپ نے ریحان اسکول جوائن کرنے کا ڈیسیجن کیوں لیا؟ آپ کسی اور بھی تو اے آئی اسکول میں جا سکتے ہیں۔ ایکچولی مجھے جو ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیک بھی جو ہے وہ ہیں، جھوٹ بہت زیادہ ہے، یا اوور آل جو ہے وہ بھی کافی زیادہ فراڈ بھی ہے، ایون تعلیم کے شعبے کے ساتھ بھی جو ہے لوگ مذاق کرنا یا اس طرح کا کام کرنا جو ہے وہ اس طرح سے بند نہیں کرتے ہیں۔ تو میں کچھ عرصے سے فیس بک پر سر ریحان کو فالو کر رہی تھی، اور بھی میں ظاہر ایجوکیشن کے نظام میں بندہ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ جو ہے انفارمیشن کے لیے کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنے علم سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سرچ کرتا رہتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے میں کانٹیکٹ میں آئی سر ریحان اللہ والا کی۔ میں نے جب پروفائل دیکھی، پھر ان کو فالو کیا، دین میں نے ان کو جب ان کا کافی زیادہ ان کا پلیٹ فارم کو جو ہے میں نے سرچ کیا، ان کو میں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی، ان کے میسیجز دیکھے، ان کی پھر پوری ٹیم کو دیکھا، تو مجھے دوسروں کو بھی انالائز کیا، تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ دس از اے ریئل انسٹیٹیوٹ جس میں جو ہے وہ واقعی جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لیڈرز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ریئل معنوں میں جو ہے وہ تعلیم کے لیے کچھ پاکستان کے نظام کو بدلنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے دس از دا رائٹ پلیٹ فارم ویئر آئی شوڈ انٹر گیٹ ایڈمیشن۔ اور الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس میں بوٹ کیمپ ہے، ٹیچرس ٹریننگ 2 ماہ کا، میں نے اسی میں ایڈمیشن لیا، کیونکہ ابھی پروفیشن کے ساتھ ساتھ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ میں پراپر طریقے سے اس کو تو نہیں شاید کر سکتی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ فی الحال جتنا ہو سکتا ہے آن لائن گھر میں بیٹھے ہوئے تو اتنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی اس کو کنٹینیو کروں گی۔ اوکے، دیٹس ریئلی نائس، آپ نے بہت اچھا جواب دیا، اور ریحان اسکول کی جرنی تو آپ کی کافی انٹرسٹنگ لگی مجھے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ ریحان اسکول کا جو کانسیپٹ ہے وہ دوسرے انسٹیٹیوشن سے کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ پاکستان میں پہلے نظام تعلیم چل رہا ہے وہ تو ٹریڈیشنل
आवाज़ आ रही है? अलीना, आवाज़ आ रही है आपको? कि दूसरे स्कूल्स हैं जो कि पाकिस्तान रिवायती तालीम में भी ज़्यादातर वो ये है कि रट्टा सिस्टम है और बहुत ही फरसुदा और पुराना निज़ाम है, तालीमी निज़ाम जो है सालों से। इसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल उनका बेहतर बनाने के लिए कोशिश नहीं की जाती है, ना ही उनको कोई फ्यूचर स्किल्स सिखाई जाती हैं, ना ही कोई इस तरह की जो कि नई टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड कोई चीज़ें सिखाने का कोई रुझान है। लेकिन रेहान स्कूल ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। रेहान कॉन्सेप्ट दूसरे स्कूल से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी जो पहले से निज़ाम तालीम चल रहा है वो रवायती तालीम है, ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है। इसमें ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, उसमें रटा सिस्टम है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, जस्ट जो है वो एक फॉर्मेलिटी है, बस किताबों का ढेर है, बोझ है। वो आते हैं बच्चे स्कूल में, उनको पढ़ाया जाता है याद कर लो, घर में भी जाकर याद करना है, उसको रटा लगाना है, उसको आके सुनाना है, देन जो है एग्ज़ाम भी इसी तरह से काम खत्म। लेकिन रेहान स्कूल ने टोटली एक डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट किया है। उसमें बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी जो उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से गॉड की सलाहियत है, उनको निखारने का सही एक प्लेटफॉर्म है रेहान स्कूल में। रेहान स्कूल में फ्यूचर स्किल्स सिखाई जाती हैं बच्चों को, कॉन्फिडेंस उनका लेवल बेहतर करने के लिए, उनको जो है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उनको एआई टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए, वो सारे ओवरऑल जो किया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो तालीम के साथ साथ ही, ये सीखने के साथ साथ ही कॉन्फिडेंस भी सीख लें अपने लिए, कुछ अपने मुस्तकबिल में कुछ अपने लिए करने और अपनी जॉब्स के लिए, बिज़नेस करने के लिए करने के लिए तैयार हों। तो ये कॉन्सेप्ट जो है रेहान स्कूल का है, तो ये टोटली डिफरेंट है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल ऐसे ही टोटली पाकिस्तान के मैंने आज तक कभी ऐसा स्कूल नहीं देखा और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मैं अब चाहूँगी कि आप मुझे बता दें कि एज़ एन एजुकेटर आपके आगे फ्यूचर के गोल्स क्या हैं? आप क्या करना चाहती हैं मज़ीद? मेरे फ्यूचर के गोल्स में यही है कि इंशाल्लाह कि जैसे मैं भी सीख रही हूँ, तो फ्यूचर स्किल्स इसमें जस्ट एआई नहीं है, इसमें फ्यूचर स्किल्स जैसे अभी हम इंटरव्यू एक दूसरे का कर रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इस तरह की चीज़ें हैं, स्ट्रीम यार्ड का यूज़ करना है, जूम यूज़ करना है, इसके अलावा घर बैठे ऑनलाइन डिफरेंट किस्म की स्किल्स बच्चों को सिखानी है। तो ये एजुकेशन के साथ इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाए और स्टूडेंट्स को भी ये ट्रांसफ़र किया जाए और सेम रेहान स्कूल वाला कॉन्सेप्ट जो है हम उसको भी अडॉप्ट करें और हम पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाएं। तो मेरा तो यही मिशन है और इंशाल्लाह इसमें कोशिश है और अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाल्लाह। जी, ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो पर्सनली मैं चाहूँगी, आप एक एजुकेटर भी हैं, तो मैं आपकी स्टूडेंट की तरह हूँ, तो आप मुझे कोई एडवाइस दें जो मेरे काम आए और मैं कुछ उससे हासिल करूँ। जी बिल्कुल, आप स्टूडेंट हैं और बेटियों की तरह हैं, तो मैं आपको ये नसीहत करूँगी कि इल्म हासिल ज़रूर करें, लेकिन इल्म के साथ अपनी रूट्स, अपने रिलीजन को, अपने दीन को
اپنے اسپیشلی کردار کو، اپنی ویلیوز کو بھی آپ امپورٹنس دیں، سب سے زیادہ امپورٹنس ان کو دیں، ٹھیک ہے؟ علم حاصل ضرور کریں، کیونکہ علم جو ہے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ نے حدیث یہ سنی ہوگی کہ علم کا حصول جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس کو علم کو عمل کرنا، اس پہ اس کو اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا۔ اور اس میں بیٹے میں ایک اور نصیحت کروں گی کہ دین کی تعلیم کو بھی ساتھ شامل کریں، کیونکہ دین کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے دین کو بھی، دنیا کو بھی، اور ساتھ فیوچر سکلز کو بھی، ٹیکنالوجی کو بھی، سب کو لے کے چلیں۔ اور اگر آپ دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے نا تو پھر آپ بہت اچھے سے ہر چیز کو بیلنس کر پائیں گے، اور آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی آپ میں، آپ کی زندگی میں کس طرح سے ایک چینج آتا ہے، بلکہ ریولوشن آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو زندگی میں ضرور کامیاب کرے گا، آپ کے مقاصد میں اللہ ضرور کامیاب۔ آمین، تھینک یو سو مچ، بہت اچھی ایڈوائس دی ہے، اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ میرے جتنے اسٹوڈنٹس دیکھنے والے ہیں ان سب کو بہت اچھی ایڈوائس دی کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے جانا چاہیے، کبھی کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دین کو بھی پڑھیں اور جو دنیا میں کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی چلیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کی اوپینینس، آپ کے تھاٹس جان کر کے، اور لاسٹ میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ہمارے آڈینس کو بھی ایک ایڈوائس دینا چاہیں جن سے انہیں کوئی فائدہ ہو اور انہیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ویورز کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ یہ جو فیوچر سکلز ہیں نا، اسپیشلی یہی جو آپ کو میں نے ایک نصیحت کی ہے، یہی سب کے لیے بھی ہے، لیکن اوور آل ابھی میں بات کروں گی یہ فیوچر سکلز کے بارے میں، کہ فیوچر سکلز کو سیکھیں، اپنا ٹائم فضول سوشل میڈیا میں، اس کو سرچنگ میں، سرفنگ میں، یا اوور آل ایک جس طرح سے آج کل بہت ہی فضول قسم کا کانٹینٹ موجود ہے جو کہ جسٹ ایسے بس دنیا کو مصروف اس نے کر رکھا ہے، اور کام بھی کوئی نہیں، مقصد بھی اس کا کوئی نہیں، بس جو ہے وہ دھیان لگایا ہوا ہے، چلو جی دیکھتے صبح سے شام تک جو ہے ان کو دیکھتے رہو بس، اور ٹائم ویسٹ کرتے رہو اپنا۔ تو پلیز ان کاموں کے پیچھے مت لگیں، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو ذہن دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ انسان بنایا ہے، آپ کو سوچ سمجھ اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، ہمیں عقل سمجھ دی ہے، تو اس کو ہمیں صحیح استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادا کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے، صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی، اور عملی طور پر ہم تبھی کر سکتے ہیں اگر ہم ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں۔ تو آپ جو ہے سیکھیں، آئیں اس فیلڈ میں، آئیں اے آئی کے فیلڈ میں آئیں، اس کو جو ہے پازیٹیو استعمال سیکھیں، اس کو نیگیٹو استعمال نہیں کرنا۔ اگر پازیٹیو استعمال کریں گے تو یہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر کوئی بھی چیز جو ہے انسان کے فائدے کے لیے جو بنی ہوئی ہیں چیزیں، اگر ہم ان کا نیگیٹو استعمال کریں گے تو ہمارے لیے وہ جو ہے وہ وبال جان بن جائیں گی، ہمارے لیے جو ہے نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن اگر ہم ان کا پازیٹیو استعمال کریں گے، انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، تو ہمارے لیے ثواب کا باعث بن جائیں گے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہے ٹیکنالوجی ہے، اس کو بھی سیکھیں، دین سیکھیں، دنیا سیکھیں، اپنی تربیت پر، اپنے کردار پر اسپیشلی توجہ دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اور آپ نے بہت اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہر چیز کے فائدے نقصان ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اچھے طریقے میں یوز کرنا چاہیے، کیونکہ اے آئی کو بھی ہم بہت غلط طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ رائٹ، تو بالکل۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنا بہت قیمتی وقت دیا، مجھے بہت اچھا لگا آپ کے تھاٹس اور اوپینینس جان کر۔ اور سو ویورس، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو حفصہ ایجوکیشن والی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر آیا ہے تو ملتے ہیں کسی نئے انٹرویو میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ پاکستان سے